واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ انہوں نے کیا لکھا؟ بھولے سے. کوئی واجب نماز میں، اب میری طرف دیکھیں، کتاب کو چھوڑیں، کوئی واجب نماز میں بھولے سے رہ جائے، کوئی نماز میں واجب بھولے سے رہ جائے، تو اس کی کمی پورا کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر سجدہ سہو کی تعریف آ جائے تو آپ اس طرح لکھ دیں. اچھا، ایک اور بات بھی شاید وہ لکھنے، ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے، فرض میں تاخیر ہو جائے. لفظوں میں غور کریں، فرض میں تاخیر ہو جائے یا اونچ نیچ ہو جائے. فرض اگر ادا نہیں نہ ہوا، 10 بار بھی آپ سجدہ سہو کر لیں تو نماز نہیں ہونی. فرض میں تاخیر ہو گئی. مثلا وہ جو پہلے ایک بار آپ کو بتایا تھا، بندے نے کرنے 2 سجدے فرض ہیں نا نماز میں، ایک سجدہ اس نے کیا پہلی رکعت میں، یاد ہی نہ رہا، دوسری تیسری رکعت میں جا کے اس کو یاد آیا یار میں پہلی رکعت ایک سجدہ کیتا سی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کر لے گا 3 سجدے، آخری رکعت میں 3 سجدے. فرض کو ادا کر لیا نا، لیکن ہوا کیا؟ تاخیر ہو گئی. فرض کو کرنا تھا اپنی جگہ پہ، لیکن اس نے بعد میں ادا کیا. اب کیا کرے گا؟ پھر بھی سجدہ سہو ہے. اب واجب کا مسئلہ نہیں، مسئلہ کس کا ہے؟ فرض کا. فرض میں ہو جائے تاخیر یا کمی بیشی ہو جائے، فرض ادا ہو گیا، وہ قرات والا جو مسئلہ ہم نے سنا تھا. اسی طرح فرض میں جب بھی کمی بیشی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، جہاں پر ادا کرنا تھا وہاں نہ کیا، آگے پیچھے جا کے ادا کر دیا، لیکن ادا کر لیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. اگر کسی نے سرے سے فرض ادا نہیں نہ کیا، کوئی فرض رہ گیا نماز میں، سجدہ سہو سے نماز کوئی نہیں ہونی. ہاں، واجب بھولے سے، ساتھ بھولے ضرور بھولنا لکھنا ہے، بھول نہیں آنا، بھولے سے بھول نہیں آنا. لفظ جو ہے نا بھولے سے، اگر کوئی جان بوجھ کے واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی، پھر سجدہ سہو کر بھی لے تو نہیں ہوتی. ایک بندہ کہتا ہے نا قرات، جو قرات ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، یہ واجب ہے نا جی، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ ہر جگہ پہ یہ واجب ہے. ایک بندہ جان بوجھ کے نہیں ملاتا، آخر پہ کہتا ہے سجدہ سہو کر لوں گا، نماز نہیں ہونی. واجب کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ بھولے سے واجب رہ جائے، بھولے سے، یا فرض میں تاخیر ہو جائے، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو لازم ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ سجدہ سہو کی تعریف بھی یہی ہے، سجدہ سہو کی ہو گیا سجدہ سہو کی تعریف بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، آگے سجدہ سہو کا طریقہ، سجدہ سہو کا طریقہ. اوے کاکا ادھر ہو جا، ایتھے میرے کول آ میرا پتر، شاباش ایتھے آ، ویری گڈ. کوئی گل نہیں میرا پتر، کلاس آ جاؤ، ٹوپی نہ لبے، کپڑے نہ صحیح ہون، کلاس نہیں چھڈی دی. ٹھیک ہے، نہاتا دھوتا بندہ نہ ہوئے، کوئی بھی کلاس نہیں چھڈنی میرا پتر. ٹھیک ہے، کلاس جڑی وہ ضرور اٹینڈ کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں تشہد، لفظ کیا ہے؟ تشہد بھی نہیں پڑھنا، تشہد پڑھنا ہے. التحیات، یہ بھی لفظ عمومی طور پہ لکھا، آپ تشہد بھی کہہ سکتے ہیں. التحیات یہ تھوڑا مشکل بن جائے گا، یا التحیات کہہ لیں یا تشہد کہہ لیں. اچھا جی، تشہد پڑھنے کے بعد سجی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں دائیں طرف. ٹھیک ہے، پھر شروع سے تشہد وغیرہ سب پڑھ کر سلام پھیر دیں. لگا طریقہ سمجھ؟ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا، نماز ختم کر دی تو نماز دہرانا واجب ہے، کیونکہ واجب رہ گیا تھا نا. ایک بھی واجب رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. اگر قصدن کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے، بلکہ نماز دہرانا واجب ہے. قصدن، جان بوجھ کے، وہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. وہ بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے. جان بوجھ کے، قصدن کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے. درمیان میں کوئی لفظ کی سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیا کرو، مجھے یہی لگتا ہے کہ یار ان کو آتا ہے، ان کو پتہ ہے. جس کی وضاحت نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ ذہن ہوتا ہے. جو باتیں نماز میں فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوئی. سجدہ سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی، بلکہ پھر سے پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر وہ جو فرض رہ گیا تھا، اگر اس نے
نماز کے کسی بھی اور حصے پہ اس فرض کو پورا نہیں کیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے. واجب رہ گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہے. کیوں؟ فرض تو سارے ادا ہو گئے نا جی, واجب ہی رہا تھا نا, تو نماز واجب الادا ہوئی. فرض رہ گئے تو نماز دوبارہ پڑھنی فرض ہے. آپ اس کو کہنا فرض الادا. ہاں, یعنی اعادہ کرنا, دوبارہ کرنا, دوبارہ لٹانا پڑھنا. کن باتوں کے چھوٹنے سے سجدہ سہو نہیں ہے؟ بڑی اچھی باتیں ہیں, ساری زندگی کام دیں گی. بڑے بڑے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. وہ باتیں جو نماز میں سنت ہیں یا مستحب ہیں, جیسے تعوذ, تعوذ نہیں ہے, تعوذ, تسمیہ, آمین, تکبیرات انتقال. تکبیرات انتقال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ امام بھی نہ کہے تب بھی بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جاتی ہے. مقتدی بھی نہ کہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے. وہ اونچا نہ کہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے. آمین کا یہ مطلب نہیں بندہ چھوڑتا پھرے. صرف بتانے کے لیے سجدہ سہو کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ دو چیزوں سے. واجب بھولے سے رہ جائے, یا فرض میں تاخیر ہو جائے, یا فرض میں تاخیر ہو جائے. سنتیں چھوٹ جائیں, مستحبات چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک منٹ جی بس. میں کلاس کلاس پڑھا کے پھر کرنا جی. السلام علیکم. اچھا جی, تکبیرات انتقال کا لگ گیا پتہ؟ انتقال ہے منتقل ہونے سے. منتقل کی جمع ہے انتقال. منتقل سے انتقال, جمع نہیں سوری, منتقل سے ہے انتقال. وہ انتقال کہتے ہیں بندہ انتقال ہو گیا ہے, تو کیوں ہو گیا؟ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا, چلا گیا. پہلے وہ کس جہان میں رہتا تھا؟ عالم دنیا میں. اب کہاں چلا گیا؟ عالم برزخ میں. عالم برزخ میں. تو اس لیے کہتے ہیں انتقال ہو گیا جی, منتقل ہوا, انتقال ہو گیا جی. تسبیحات ان کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی. تین تسبیحاں کوئی بندہ نہیں پڑھتا, سجدے میں جا کے, رکوع میں جا کے, تینوں نہیں پڑھتا, نماز بغیر سجدہ سہو تو ہو گئی. لیکن اگر سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم وہ نہ رکا تو پھر واجب تھا نا وہ وہاں رکنا. سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا, وہ 2-3 سیکنڈ کہہ لیں سبحان اللہ, اتنا ٹائم سبحان اللہ, یہ جتنی دیر کہا ہے میں نے, اتنی دیر وہاں رکنا یہ واجب تھا. اسی طرح رکوع میں رکنا واجب تھا. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے. ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. یہ دیکھیں, پھر فرض میں یہ ہوں نا, میں سجدہ کر کے آیا اور آپ دیکھیں یہاں بیٹھا اور ویسے ہی سجدے میں. لوگ کرتے ہیں نا ایسے, یعنی یہاں بالکل سیدھا. اچھا, وہ سبحان اللہ کا وقت شروع کہاں سے ہونا ہے؟ اب میں سجدہ کر کے اٹھ رہا ہوں, میری کمر یہاں کی سیدھی ہوتی ہے نا, یہاں سے ٹائم شروع ہونا ہے, یہاں سے ٹائم پیریڈ شروع ہونا ہے. جب میں سجدے میں پہنچ گیا تب ٹائم پیریڈ شروع ہونا ہے سبحان اللہ والا. اگر اتنا بھی کسی بندے نے ٹائم نہیں لگایا تو وہ تو نماز ہی نہیں ہوئی اس کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی, یہ جب بندے نے کچھ پڑھنا ہو نا پھر ٹائم گزر جاتا ہے. جب کوئی نہ پڑھنا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے. اس لیے سجدے میں گئے, سیدھا ہو گیا نا یہاں سے اللہم اغفر لی. اچھا, یہاں سیدھے ہونے تک اللہ اکبر ختم کرنا ہے. یہ سجدہ ہے, سجدے ساتھ اللہ اکبر. یہاں میں نے آ کے جب اپنی کمر سیدھی کرنی ہے تو یہاں پہ اکبر کی راہ روکنی ہے, اکبر کی راہ. اب یہاں سے میرا ٹائم سٹارٹ ہونا ہے. اگر یہاں پر بھی میں سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہ رکا, نماز نہیں ہوئی. یعنی یہ دیکھیں, سجدے سے اٹھا واپس چلا گیا, نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. تو یہ اچھا, یہ جو تسبیحات ہیں یہ سنت موقدہ ہیں, ان کو چھوڑنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ نہ سمجھے یہاں پہ 2 سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے تو نماز بہترین طریقے سے ہو گئی. نماز آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ صاحب کہاں نہیں ہے, بات یہ نہیں ہو رہی. نماز اعلیٰ درجے کی ہوئی ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہو رہی. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کیا
وہ چھوڑنے سے سجدہ صاحب لازم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اصل بات یہ ہو رہی ہے. باقی سنت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی چھوڑیں گے تو یہ عجیب معاملہ بن جائے گا. وہ عبد الرحمن کی تھے. مگر نماز دہرا لینا بہتر. ویکھیا نا آگے مسئلہ کے لیے ہے یہ سارے کام کرنے سے سجدہ صاحب لازم ہے. ایک بندے نے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا لیکن وہ رکا رہا، تکبیرات انتقال نہیں کی، سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا، اللہ اکبر نہیں کہا، نماز بغیر سجدہ صاحب کی ہو گئی، لیکن اسی نماز کو دوبارہ پڑھ لینا کیا ہے؟ بہتر ہے. تو بہتر ہے نا جی جو دوبارہ پڑھنی ہے پہلے ہی بندہ صحیح طریقے سے پڑھ لے، آرام سے پڑھ لے. لیکن ہم سجدہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. وہ ٹاپک دیکھیں، ٹاپک کیا ہے؟ کن چیزوں سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا. ہم نے صرف اس بات کو ڈسکس کرنا ہے کہ سجدہ صاحب کہاں پہ نہیں ہوتا. اچھا جی، ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو ایک بار وہی 2 سجدے سہو کے سب کے لیے کافی ہیں، چند بار سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بار جس طرح ہم کرتے ہیں نا سجدہ سہو تو وہ کافی ہے. ایک بندے سے کئی واجب چھوٹ گئے اس کا معنی اور ہوتا ہے، چھوڑ دیے اس کا معنی اور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کیا فرق ہے؟ ایک منٹ، کیا فرق ہے؟ ہاں ہاں، چھوٹ گئے سے مطلب ہے بھولے سے رہ گئے نا، پتہ ہی نہیں لگا. پتہ ہے چھوٹ گئے بھولے سے، چھوڑ دیے جان بوجھ کے چھوڑے. تو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز ہونی نہیں. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے لفظوں اور باریکیوں پر غور کیا کریں. قاعدہ اولا میں پوری تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کی جتنی دیر اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ صاحب واجب. کسی بندے نے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تب بھی سجدہ صاحب واجب. ایک بندہ ویسے ہی بیٹھا سوچتا رہا یار میں کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو جتنی دیر لگتی ہے اللہم صلی علی محمد کہنے تک اتنی دیر اتنا اس نے پڑھ لیا یا اتنی دیر وہ بیٹھا رہا، سجدہ صاحب لازم ہو گیا. 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، صرف تشہد ہی پڑھتے ہیں نا، آگے نہ پڑھتے. نفلوں کے لیے اور سنت غیر موقتہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. جو نفل ہوتے ہیں نا، نفلوں کے لیے تو یہی ہے، ہر دونوں کسی بندے نے 4 ایک ساتھ شروع کیے ہوں، 8 ایک ساتھ شروع کیے ہوں تو ان کی ہر دوسری رکعت کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ. تو قاعدہ اخیرہ میں کتنا؟ قاعدہ اولا ہوتا ہے پہلی اتحیات، قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے جس اتحیات پہ سلام پھیرنا ہے. تو فرضوں گجر صاحب نفل بندے نے 8 بھی شروع کیے ہوں ایک سلام کے ساتھ تو ہر دوسری رکعت پہ وہ کہاں تک پڑے گا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ تک. ٹھیک ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے اور عشاء کی پہلی 4 سنتے ان کی پہلی اتحیات کہاں تک پڑھیں گے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ تک. ٹھیک ہے. یہ ان 2 کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ ان 2 کے لیے مسئلہ نہیں ہے. باقی ساری ہاں اگر کوئی نفلوں میں نا جی، نفلوں میں بھی صرف تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جائے اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کو وہاں سجدہ صاحب نہیں پڑے گا. بہتر طریقہ نفلوں کا اور عصر اور عشاء کی سنتوں کا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، پھر باتیں یار کیوں کرتے ہو؟ کوئی کام ہوگا نا پوچھ رہے ہو، کوئی بات ہے کھل کے پوچھو. ہاں کیا ہے؟ ہاں کن کی؟ ہاں ظہر کی کون سی سنتے؟ ہاں سورت آخری 2 رکعتوں میں. میرا بیٹا یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، پہلے بھی بتایا ہے، چکھیا نہ کرو یار، پوچھ لیا کرو 20 باری پوچھو ایک گل نو، عام گل نو پوچھو. یہ کہڑی گل ہوئی نال میرا پتر جھوٹ بولیا کبیرہ گناہ ہو گیا جی، کوئی گل نہیں ہے. میرا پتر ویکھو نا جی، اسی یہ سلیبس بعد وچ امتحان بعد وچ، پہلے اللہ دی ذات ہے. نہ اسی پاس ہوئی چھڑ دیے، اسی نہ پاس ہوئیے، اللہ دی بارگاہ وچ سرخرو ہوئیے. اسی اے پڑھ دے
صرف سلیبس واسطے نہیں, سلیبس تو لکھ واری پہلنا ضروری ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی نماز اعلیٰ طریقے نال ہوے, اسی نہ پاس ہوئیے, یہ ساڈے واسطے ضروری ہے. سانو اپنا دین تے آوے تے میرا پتر تھوڑے ذہن کوئی گل ہوے ضرور پوچھو, انہوں ضرور پوچھو. مسئلہ پوچھیا ہے بھئی زور دیاں آخری 2 رکعتاں وچ بھی کیا صورت ملاواں گے؟ سنتے مقدا وچ پہلیاں زور دیاں, اے جڑا کلی فاتحہ والا اصول ہے نا, اکیلی فاتحہ والا, یہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے لیے ہے, صرف فرض کے لیے جہاں فرض ہیں. اب میں ایک ایک بتا دیتا ہوں آسانی سے ہو جائے. ظہر فجر ہے نہیں پہلی نماز, 2 فرض ہیں, ان کی دونوں رکعتوں میں ہی 7 صورت ملانی ہے. ظہر میں پہلی فرضوں کی بات ہو رہی ہے, فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملانی ہے, آخری 2 رکعتوں میں صورت. اسی طرح عصر کی 4 فرض ہیں, ان کے اندر بھی پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملانی ہے, آخری 2 میں نہیں ملانی. مغرب کی بعد میں 1 رکعت ہے, مغرب کی 1 رکعت میں فرضوں کی بات ہو رہی ہے, 1 رکعت میں صورت ملانی ہے, پہلی 2 میں ملانی ہے, پہلی 2 میں ملانی ہے, آخری میں ملانی نہیں. عشاء کی آخری 2 میں صورت. یہ اصول صرف اور صرف فرضوں کے لیے ہے, سنتوں کے لیے, نفلوں کے لیے, سنت موقدہ ہو غیر موقدہ ہو, وطر ہو جو بھی ہوں, ان کی ہر رکعت میں صورت ملانی ہے. نہیں سمجھائی؟ ہو گیا کلیئر؟ یہی مسئلہ سی. السلام علیکم جی. بابے جلدی جلدی پڑھا نہ پیا میں. ٹھیک. اچھا جی, یہ اب مسئلہ آ گیا سمجھ. جہاں جہاں فرضوں میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے, رات کو مسئلہ بتایا تھا, جہاں جہاں فرضوں میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے وہاں اگر بندہ 7 صورت ملا بھی دے تب بھی نماز ہو جائے گی. وہاں پر صورت ملا بھی دے تب بھی ہو جائے گی. پانی ملایا کر ماڑا نال ہی, ٹھیک ہے. اور یہ صورت ملانے والا جو چکر ہے نا, فقط فاتحہ پڑھنے والا. اچھا ایک اور مسئلہ سن لیں, سیدہ صاحب کے مسئلے آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ مسئلہ آ جائے, آ گیا تو ٹھیک ہے, وگرنہ پھر یہ آپ کے علم میں ایک اور اضافہ ہو جائے. فرضوں کی وہ رکھتے جہاں پر فقط فاتحہ پڑھتے ہیں, صورت نہیں ملاتے, وہاں پر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونا ضروری ہے. نہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے, نہ کوئی اور کرنا ضروری ہے. فرضوں کی آخری جو رکھتے ہیں جہاں پر فقط فاتحہ پڑھی جاتی ہیں, وہاں پر بندہ کھڑا ہے رکوع میں. اب دیکھیں نا, میں جتنی دیر کھڑا ہوں 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھڑا ہوں, فوراً رکوع کر دے, بغیر سجدہ صاحب کی نماز ہو جائے گی. اس نے فاتحہ پڑھی کوئی نہیں, اس نے فاتحہ پڑھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. چلو پھر دہرائی ہوگی. تو وہاں پر بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. اگر فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں کسی امام نے آدھی فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیا, نماز ہو جائے گی. کسی امام نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ کے رکوع کر دیا, نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جان بوجھ کے کر کا پھر بھی ہو جائے گی, جان بوجھ کے توڑ. یہ واجب نہیں نا ہے, یہ واجب نہیں ہے اصل. صرف یہاں پہ صرف فرضوں کی بات ہو رہی ہے. جہاں پہ اکیلی فاتحہ پڑھنی ہے وہاں فاتحہ پڑھنی سنت ہے, واجب نہیں ہے. باقی ہر جگہ پہ واجب ہے, باقی ہر جگہ پہ واجب ہے. اس لیے میں پہلے بھی بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مسئلہ صرف اور صرف فرضوں کے لیے مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر 6. بولی پڑھے ہی کچھ نہیں تسی, اللہ دے بندوں ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ ہاں یہ تو پڑھ لیا 6 یار. اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ صاحب واجب, چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے, دونوں صورتوں میں سجدہ صاحب واجب. چاہے وہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد پڑھ لے, ہیں
الحمدللہ. چل ساجد کتاباں لیندیاں نہیں ڈائریاں اور کاٹن کھول. اچھا پھر میں آ کے کرنا. اپنا بیگ ادھر کے رکھ دے سائڈ تے میرا پتر, ہاتھ مار کے ڈولی نا. اچھا جی کدھر سے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے لگ گیا نا سمجھ. یا خاموش رہے یا پڑھ لے سیدہ صاحب واجب ہو گیا. اللہم صلی علی اتنا کہا, اللہم صلی علی کہا, چیتا آ گیا انہوں بھئی یار میں تو کھڑا ہونا تھے جی رکعت. اب کیا کرے گا سیدہ صاحب؟ پکی گل ہے سیدہ صاحب واجب نہیں ہے. لفظ محمد تک جائے گا تو سیدہ صاحب واجب ہوگا. اس سے پہلے ہاں لفظ محمد شروع کیا ابھی میم مو ابھی نکلا, لفظ محمد پورا نہیں نکلا ابھی میم سے وہ اتنا ہی لفظ وہ نکلا, فوراً چیتا آ گیا کھڑا ہو جائے. سیدہ صاحب لازم نہیں ہے. اوے کاکا آپ کے پیپر میں سوال آنا ہے کن باتوں کے چھوڑنے سے سیدہ صاحب نہیں ہوتا. سوال لکھے انہوں نے سوال کوئی نہیں پوچھنے, وہ سارے مسئلے تو انہوں یاد کر کے لکھنے پینے نے. اس طرح پیپر آنا ہے. اس کے کوئی پرنٹ نکالیں پھر وہ آپ کو بتا دیں گے. اس کو یہ ذہن میں نہ رکھیں ہم سے ایک ایک بات پوچھیں گے تو ہم بتاتے جائیں گے. نا 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 انہوں نے کہا نا کن باتوں کے چھوڑنے سے سیدہ صاحب نہیں ہوتا, پھر یہ ساری باتیں آپ نے نیچے لکھنی ہے. ایسے میرا بیٹا کام چلنا ہے, یہ رٹا لانا پینا سب کی منزل طرح. کدھر سے ساتھ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اتنی دیر ہوئی کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو سیدہ صاحب واجب ہو گیا. ٹھیک ہے جتنی بار 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا جی, اتنی دیر وہ بیٹھ کے سوچتا رہا کسی بھی جگہ پہ سوچتا رہا. اب میں کیا کروں, بھول گیا نا جی وہ اتنی دیر. اچھا ہوں دیکھو کتنی دیر لگ دی ہے. 3 بار میں نے کہہ لیا, 3 بار کہہ لیا میں نے. 3 بار کہنے کی مقدار گویا کہ رکن چھوڑ جاتا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں 3 بار جی نے کہہ دی تھا اتنی دیر وہ رکا رہا. اب نماز کے اندر اس نے تاخیر کر دی, فرض کو تاخیر کی نا اس نے. اب ایک بندہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یار میں کیا کروں. تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کیا تھا, فرض تھا. فرض کے اندر اس نے تاخیر کیا نا, اس لیے سیدہ صاحب لازم ہو گیا. آپ کہیں گے واجب تو چھوٹا نہیں اس کا کوئی, کہ واجب تو چھوٹا نہیں. اب کیوں سیدہ صاحب ہوا؟ اب اس لیے سیدہ صاحب ہوا کہ فرض کو اس نے لیٹ کر دیا. دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا, پھر یاد آیا نماز پوری کر کے سیدہ صاحب کرے. دوسری رکعت پہ اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا. دوسری رکعت پہ بالکل اس نے چوتھی سمجھ کے سلام پھیرا, اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا. ابھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہم نے جو بنا والا مسئلہ پڑھا تھا ابھی بیٹھا ہوا ہے, بشرطے کہ دنیاوی کلام نہیں کیا اور اس کا پھرا نہیں, قبلے سے پھرا نہیں, وہ بیٹھا ہے وہاں پہ. بے شک وہ سوچتا رہے, بے شک وہ سوچ میں پڑ گیا. ہاں 2 یہ نہیں کہنا ہاں 2 پڑھیاں نے, زبان سے تلفظ نہیں کرنا. وہاں کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو کے پھر وہ اپنی نماز کی 2 پڑھے, سجدہ صاحب کر کے نماز پوری کر لیں. تعدیل ارکان بھول گیا, سجدہ صاحب واجب ہے. تعدیل ارکان اوپر تھا تکبیرات انتقال, یہ بھی عام طور پہ فرق لگ گیا تھا بندوں کو. تکبیرات انتقال اور ہے, تعدیل ارکان اور ہے. تعدیل ارکان اور ہے. تعدیل ارکان بھول گیا سیدہ صاحب. اس کے اندر مجھے 2 طرح کا نا شبہ اس میں پڑ رہا ہے اس معنی میں. آپ یہ پکڑیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو. آپ یہ اپنی رکھیں, میں یہاں سے پڑھاتا ہوں. پیچھے اس کے پیچھے والا مسئلہ کیا تھا؟ وہ 2 تکبیرات انتقال کی میں بات کر رہا تھا نا, تکبیرات انتقال کی. تکبیرات انتقال کیا ہے؟ ہاں
وہ بات واضح ہو جائے گی. بس 1 منٹ ہو گیا جی مسئلہ جی. 174 ہو سکتا ہے اس کتاب ہی نا انہوں نے نیچے کر کے ہم نے یہ مینشن کیا ہو. آ گیا جی. بس تعدیل ارکان کے معنی ہے ارکان نماز، مثلاً رکوع، سجود، قومہ، جلسہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، یعنی ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ تعدیل ارکان ہے. اچھا سادے لفظوں میں یہ کہہ لیں، ارکان میں عدل کرنا یعنی اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے. پہلے میں نے وہ مسئلہ بتایا نا، ایک بندہ سجدے میں گیا لیکن وہاں پہ اتنی دیر ٹھہرا بھی نہیں ہے، اتنی دیر ٹھہرا بھی نہیں ہے تو واجب چھوٹ گیا. اور وہ جو بتایا تھا 2 سجدوں کے درمیان، یہاں کر کے آپ کو بتایا نا جی. تعدیل ارکان کیا ہے؟ ہر رکن میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سٹے کرنا. اگر اتنا سٹے نہ ہوا تو وہ رکن ادا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر تھا تعدیل ارکان بھول گیا تو، اچھا اب دیکھیں تعدیل ارکان چھوڑ دیا تو نماز گئی. اب یہ جو تیز تیز نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑتے ہیں یا چھوٹ جاتا ہے؟ چھوڑتے ہیں. اچھا کئی بندے تھی دیکھو گے 2 سجدیاں دے درمیان انج ہی ہاتھ رکھن کے پٹ دے تے ٹھک پھر سجدے وچ کردے نے نا انج پورا ایتھے بھی نہیں ہوندے، ایتھوں ہی سجدے وچ اٹھے ایتھوں ٹھک پھر تھلے، وہ نماز نہیں ہوئی. اچھا اگر کسی بندے کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کوئی موٹے پیٹ والا ہے نا جی، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، یا گھر دادی نماز پڑھ دی ہے تواڈے، دادا نماز پڑھتا ہے تو انہوں نے مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی دادا جی بھی تسی اس طرح کردے ہو نا جی، اس طرح کر کے اے نہ اس طرح ہو سیدھے، ایتھے ہی رہ لو، ایتھے اٹھے ہو نا ایتھے ہی رہ لو، پر دادا جی تھوڑا ٹھہرو تو صحیح نا ایتھے. او کاکا ستے ایسے نہیں، وہ تھوڑا ٹھہرو تو صحیح نا، پر کردے کی نہیں سجدے وچ اٹھے ہاتھ رکھیا پھر اتھے بھئی ایتھے ٹھہرو تو صحیح جی. نہیں بہن ہوندا، کسی بندے سے پاؤں فولڈ کر کے نہ بیٹھا جاتا، ایسے ہی بیٹھ سکتا ہے. جس سے فولڈ کر کے نہیں نہ بیٹھا جاتا پاؤں تو وہ ایسے بھی بیٹھ سکتا ہے، ایسے بھی بیٹھ سکتا ہے. لیکن ہر رکن میں اتنا سٹے تو لازمی ہونا چاہیے، یہ واجب ہے. اچھا یہ واجب ہے تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب. اچھا وہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، وہ سنت ہے کہ مستحب ہے، ہم اس کو دیکھ لیں گے بعد میں. مقتدی التحیات نہ ختم کرنے پایا تھا، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مقتدی پر واجب ہے کہ اپنی تشہد پوری کر کے کھڑا ہو اگرچہ دیر ہو جائے. لگی سمجھ؟ وہ اپنی پوری کرے گا. مقتدی نے رکوع یا سجدے میں 3 بار تسبیح نہ کہی، امام نے سر اٹھا لیا تو مقتدی بھی سر اٹھا لے، باقی تسبیح چھوڑ دے. کیا فرق ہے؟ کامران صاحب اس سے پہلے مسئلہ کیا بیان ہوا؟ کوئی فرق لگا؟ پہلے مسئلے میں انہوں نے آکھیا لیٹ ہوندی ہے تو ہو جاؤ، فاتحہ جڑی اتحیات پوری کر کے پھر کھڑے ہونا ہے. ہن کہندے نے بھئی تسی ایک باری بھی پڑھی ہے تو امام دے نال فوراً کھڑے ہو جاؤ. کی فرق ہے؟ ہاں اتحیات واجب ہے اور یہ سنت ہے. اس لیے ہاں نہیں پورے کا پورا رکن اگر اتنی تاخیر ہوگی نا پھر تو نماز نہیں نہ ہوگی. وہ اپنے آپ کو سپیڈ میں لے آئے نا تھوڑا، یعنی امام کے ساتھ اس کو کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ رکن ملنا چاہیے. اب یہ تحیات پڑھ رہا ہے اس حساب سے پڑھے کہ یار امام نے 3 بار کہنا ہے سبحان ربی العظیم،
تو میں 3 بار نہ کہہ سکا، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر شامل ہو گیا نا امام کے ساتھ، اس کی نماز ہو گئی۔ اور اس میں فرق کا پتہ چل گیا نا، تسبیح اگر پوری نہیں پڑھی تو سلام پھیر دے، کھڑا ہو جائے، اور اگر اس نے تشہد پوری نہیں پڑھی وہ پڑھے، کیوں؟ تشہد پڑھنا واجب ہے۔ بوڑھے ہونے سے تو پھر تو بلے بلے ہوگی تہاڈی۔ مقتدی نے 11 کے 12، جس شخص نے بھول کر قاعدہ اولا نہ کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا تو اگر ابھی اتنا کھڑا ہوا کہ قاعدے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور قاعدہ کرے، نماز صحیح ہے، سجدہ سہو بھی لازم نہ ہوا۔ اگر اتنا اٹھا کہ کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا تو پھر کھڑا ہی ہو جائے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ لاگی سر مسئلے تھی کہ نہیں؟ باجی دی نہ سمجھ لگ گیا نا جو پھر پوچھ لیا کرو، ان ٹائم تھوڑا کلے کلے مسئلے دی وضاحت کریے تھے۔ وہ کھڑے ہوندے قریب ہے، دیکھو نا جی، یہ بالکل بیٹھن دے قریب ہے تو پھر بہ ہی جائے۔ اے ساڈی مسجد تسی کئی باری تجربہ کیتا ہونا ہے نا، ایسے سجدہ سہو بھی نہیں کرتے۔ الحمدللہ اتھے جڑے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے بڑے سجدہ سہو دے مسئلے چنگی طرح یاد ہو گئے ہونے۔ اللہ پاک معافی عطا فرمائے، وڈے بول دوں۔ ارشد واسطے بھی ارشد ہوتا سی نا، ارشد ملنگ، وہ کہنا میں فیصلہ آباد چل گیا ایک باری نا، اے کوئی مین ہسپتال اتھے کوئی وڈے قاری صاحب سن حضرت صاحب، انہوں نے نماز پڑھائی تے انہاں کیتا سجدہ صاحب، تے میں جناب جتھے میں جناب ہے تے سجدہ صاحب نہیں ہوندا، تے وہ کہندے نے یار من تے لگدا ہے سجدہ صاحب ہوندا، میں کروا دیتا ہے، اچھا میں تحقیق کراں گا۔ وہ پھر آیا منو کہندا جی اس طرح مسجد اتھے مسئلہ ہویا ہے، میں یا تو ٹھیک مسئلہ دسے، یعنی ارشد سکول بھی کوئی نہیں پڑھیا، ایک کلاس بھی کوئی نہیں پڑھیا۔ معلوم ہوا مسئلے سننے اور باتیں توجہ سے سننے سے بندے کو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور اس میں یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ بندے کو کلیجہ بڑا رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ان پڑھ بندہ بھی درست مسئلہ بتا دیتا ہے، وہ یار میرے کو ڈگری ہے، اللہ کرے تہاڈے کول ڈگری آوے، تسی کل عالم بن جاؤ، اتنا کلیجہ جگرا رکھو، تمہیں کوئی عام ان پڑھ بابا یا کوئی عام بندہ بھی کوئی مسئلہ دسے تسی فوراً رد نہ کرو، آخر ٹھیک ہے جی میں نے دیکھاں گا، اے نہ کوئی یار تم پڑھیا کوئی نہیں تو میں 8 سال پڑھتا رہا، ایسا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کسی ماہر سے مسئلہ سنا ہوتا ہے، آپ سے کسی بڑے عالم سے اس نے مسئلہ سنا ہوگا۔ اچھا جی، اگر قضا اخیرہ کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اسے چھوڑ دے اور بیٹھ جائے اور نماز پوری کرے، سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو فرض نماز جاتی رہی، اگر چاہے تو 1 رکعت اور ملائے سوائے مغرب کے، اور یہ کل نفل ہو جائیں گے، فرض پھر پڑھے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب تک سجدہ نہیں نہ ہوتا رکعت پوری نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر جو فرض ہیں آپ کو پتہ ہے، فرضوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، فرضوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں، چوتھی رکعت پر بیٹھنا تھا، چوتھی رکعت میں بیٹھنا کیا ہے؟ فرض۔ جن کی 2 رکعتیں ہیں ان میں دوسری رکعت پہ بیٹھنا کیا ہے؟ فرض۔ ہم چوتھی کی مثال لیں گے لیکن یہ دوسری پر بھی ہو سکتا ہے، یہ تیسری پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس رکعت پر بیٹھنا فرض ہے یہ ہر اس رکعت کے لیے مسئلہ ہے، ہر اس رکعت کے لیے مسئلہ ہے جہاں پر بیٹھنا فرض تھا، یعنی یہ کہہ لیں جس 27 ہاتھ پہ سلام پھیرنا تھا، مغرب میں کتنی پہ سلام پھیرے گا؟ ظہر پہ کتنی پہ، فجر میں کتنی پہ پھیرے گا؟ عشاء میں کتنی پہ پھیرے گا؟ تو یہ ہر اس رکعت کے لیے جس پہ اس نے سلام پھیرنا تھا، وہ بیٹھا ہی نہیں ہے، وہ کھڑا ہو گیا، قیام میں یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، قیام میں یاد آ گیا بیٹھ جائے، رکوع میں یاد آ گیا بیٹھ جائے، سامع اللہ پہ یاد آ گیا بیٹھ جائے، سجدے میں جا رہا تھا یاد آ گیا بیٹھ جائے، بیٹھ کے تحیات پڑھے، سجدہ صاحب کرے، 2 سجدے کر لے، اب وہ سلام پھیر لے، اس کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس بندے نے کر لیا سجدہ، اس بندے نے کر لیا، اس کے فرض باطل ہو گئے۔ کیوں باطل ہوئے؟ چوتھی رکعت پہ تحیات پہ بیٹھنا کیا تھا؟ اس کو وہ تو ادا نہیں ہوا، اب ادا ہو سکتا بھی نہیں ہے، اس کا ٹائم ہی وہی تھا، اس کا ٹائم ہی وہی تھا۔
ٹھیک ہے، اب اس کے فرض ادا نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں چاہے 5 رکعت ہو گئی نا، اب جب اس نے کیا چاہے تو 1 رکعت اور ملا لے تو وہ اس کے نفل ہو جائیں گے، فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے، یا اسی وقت بھی وہ توڑ دے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کوئی اور مسئلہ میرے ذہن میں آیا تھا، بتانا تھا میں نے. چلو آگے دیکھ لیتے ہیں، آ جائے گا یا کبھی آپ پوچھ لیجئے گا. اچھا یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ آگے آ جائے مسئلہ، لیکن میں بتا دیتا ہوں. ایک بندہ قضا اخیرہ اس نے کر لیا، قضا اخیرہ. اچھا پہلا مسئلہ یہ تھا اس نے قضا اخیرہ کیا ہی نہیں ہے، جہاں پر سلام پھیرنا تھا وہاں بیٹھا ہی نہیں ہے. ایک مسئلہ اب جو مسئلہ کر رہا ہوں، قضا اخیرہ کو قضا اولا سمجھ کے کھڑا ہو گیا. عبد الرحمن تیری توجہ کو نہیں ہے میرا پتر، تے نہ تینوں مسئلے آمنے نے. ایک بندہ اے سارے رل مل جانے نے جی توجہ نہیں کرتے تو سارے مکس ہو جانے، گھر جا کے نہ پڑھیا تسی نا، یہ سارے مسئلے آپس سے گڈ مڈ ہو جانے. پیچھے والا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اصل یہی وجہ ہوتی ہے عام مولانا صاحب سے آپ مسئلہ پوچھیں وہ مسئلہ اور بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے لیکن مسئلہ ان کے ذہن میں گڈ مڈ ہو چکا ہوتا ہے. اب مسئلہ تھوڑا سا ہے اسی نوعیت کا، تھوڑا سا جدا ہے. اس بندے نے قضا اخیرہ کیا تھا لیکن وہ قضا اولا سمجھ کے کھڑا ہو گیا. اولا نہیں اولا. وہ بندہ اس نے وہ جس رکعت پہ تحیات پھر پہلے تو بیٹھا ہی نہیں ہے، اب بیٹھا ہے، تحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا. مثلا ظہر کی اپنا 4 رکعتیں ہیں نا جی ظہر کی فرض، وہ چوتھی پہ سلام پھیرنا تھا، اس نے تحیات پڑھی عبدہ و رسولہ کہہ کے کھڑا ہو گیا. اس کو لگا دوسری ہے، اس کو لگا دوسری ہے. سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس آئے، واپس آ کے سجدہ صاحب کرے. فرض اس کے ہو گئے، فرض اس کے پہلی صورت میں بھی ہو گئے تھے نا، اب بھی ہو گئے. لیکن اس نے کر لیا سجدہ. اب یہ کیا کرے گا؟ 1 رکعت اور ملائے گا، 1 رکعت اور ملائے گا. تو اب اس کے 6 رکعتیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 6. اس کے فرض بھی ہو گئے، 2 نفل بھی ہو گئے. کیا فرق ہے پہلی بات میں اس بات میں؟ ہاں مصطفیٰ پہلے یہ تھا نا اس کے فرض نہیں ہوئے، پہلے یہ تھا نا، یہاں پہ ہے اس کے فرض بھی ہو گئے، 2 نفل بھی ہو گئے. کیا فرق ہے؟ ہوندے نا مسئلے گڈ بڈ ہے میرا پتر. یہ توجہ میرا بھائی، یہ تو بڑی توجہ چاہیے، یہ تو مغز ماری والا کام ہے. ہاں 4 پڑھ کے کھڑا ہو گیا، تحیات پڑھ کے وہ سیدھا جا گل ہے یار. قضا اخیرہ فرض تھا، وہاں فرض نہیں کیا اس نے، فرض یہاں فرض کیا تھا لیکن دیر ہوگی نا. جب دوبارہ بیٹھے گا ہاں یاد آ گیا، ہاں سجدے سے پہلے پھر وہ تشہد پڑھے گا نہیں، جی پڑھے گا وہ، پڑھ کے سلام پھر ہاں ہاں پہلے والی تشہد گئی نہیں ہاں پہلے والی گئی، پہلے والی فالو نہیں نہ کی، پہلے والی گئی. وہ پہلے کھڑا ہو گیا، اس نے کئی رکن درمیان میں ادا کر لیے. پہلے مسئلے میں یہ فرض تھا، اس نے جو فرض تھا، اسی لیے وہ نماز کے فرائض آ رہے ہیں نا جی، وہ فرض آپ کو توجہ سے یاد کریں گے تو مسئلے پھر واضح ہونے ہیں. پہلی آخری قضا اخیرہ کرنا وہ کیا ہے؟ فرض ہے. پہلے جو ہم نے مسئلہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے اس مسئلے میں یہ ہے، وہ تحیات میں بیٹھا ہی نہیں ہے، وہ تحیات پہ بیٹھا ہی نہیں ہے. 5ویں کا اس نے کر لیا سجدہ، 5ویں کا کر لیا سجدہ. اب وہاں تحیات رہ گئی نا، اب کسی اور جگہ پہ وہ ادا نہیں ہو سکتی، اب اس کی وہ نماز ہوگی باطل. ہاں سیدھا صاحب کریں گا نا، کیونکہ فرض کو تو لیٹ کر دی اس نے، دوسری چوتھی پہ سلام پھیرنا تھا. اس نے چوتھی کو سمجھا دوسری، اس نے چوتھی کو سمجھا دوسری، تو اس پہ پھیرنا تھا سلام، تو یہ تو کھڑا ہو گیا اگلی رکعت کے لیے، اس کو تو پھر بعد میں یاد آیا. نہیں سمجھ لگی؟ ہنس دے کیوں مڑے ہو؟ اچھا مسئلہ نمبر 15. وہ کتنا ٹائم ہو گیا یار ویخ والا، ریکارڈنگ دوسری کرنی وے. کتنے منٹ ہو گئے؟ منٹ ویخ کے پہلا 39 ہو گئے. اوئے ہوئے ہوئے ایک مسئلہ اور پڑھ لیے پھر بند کر دے، پھر نویں ریکارڈنگ شروع کرنے. یہ تو کچھ نہیں پڑھا. کنے سے پڑھ لیں تسی؟ یہ میرا پتر پورا سال چاہیے کتاب نو، پورا سال چاہیے، اگلے سال انشاءاللہ. لیکن کی کریے سانو کم پڑے نے نا،
اصل تو کامیابی ایسی لیکن سانو حفظ واسطے بھی تمہیں ویلا کرنا پینا ہے. اے نویں والوں مہینہ ڈیڑھ نویں واسطے چھڑنا پینا ہے. بچ تقریباً 2 مہینے درس نظامی سال کو نہیں پڑھیا جانا, پورے 2 مہینے. اچھا جی, اب 15 پڑھنا ہے. ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کیے یا قاعدہ اولا بھول گیا تو سجدہ سہو کا سجدہ کرے, سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, رکوع کتنے کیے, سجدہ کتنے کیے, 3. یا قاعدہ اولا ہی بھول گیا, قاعدہ اخیرہ کیا ہے, فرض, تو قاعدہ اولا کیا ہے, واجب. واجب بھولے سے چھوڑ دے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مسجد میں کبھی وہ ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں, تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں, پیچھے لقمہ دیتے رہ جاتے ہیں, ہم کھڑے ہی رہتے ہیں, واپس کوئی نہیں آتے. لیکن اگر ہو قاعدہ اخیرہ تو پھر وہ لقمے دینے سے امام کو واپس آنا پڑے گا. نہیں سمجھ لگی, امام کو واپس آنا پڑے گا اور آپ کو بھی واپس آنا پڑے گا. لیکن بات ہو قاعدہ اخیرہ کی, قاعدہ اولا کے لیے نہیں, وہ واجب ہے, وہ بغیر محل ہو جائے. جو قاعدہ اولا پر لقمہ دے اس کی نماز ٹوٹے گی. قاعدہ اخیرہ پر لقمہ وہ 10 بار بھی دے دے, بلکہ جب تک امام واپس نہ پلٹے پیچھے لقمہ دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں. یہ نہیں کہنا امام صاحب پیچھے آ جاؤ, اے نہیں کہنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, وہ کہتے رہیں. لیکن کب, قاعدہ اخیرہ پہ. قاعدہ اولا پہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی, امام نے لے لیا تو ساروں کو ٹوٹ گئی. قیام, رکوع, سجود و قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے. ترتیب تبدیل ہو گئی تو سجدہ سا واجب. لہٰذا اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو یہ رکوع جاتا رہا. اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگی. اسی طرح رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع اور پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی. وہ پہلے بھی ہم نے یہ مسئلہ کہیں آگے پیچھے پڑھا ہے. ترتیب پھر بندہ پوری کر لینا جی, پھر نماز ہو جاتی ہے. اور بس کھلو جا یار, وہ سجدہ تلاوت رہ گئے ختم کر لیے پورا جلدی جلدی. قیام, اچھا مسئلہ نمبر 18, قیام, رکوع, سجود, یہ تو پڑھ دیا یار, ترتیب فرض ہے. اچھا جی, پھر وہی آ گیا. قیام, رکوع, سجود قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے, یعنی جس کو پہلے ہونا چاہیے وہ پہلے ہو اور جس کو پیچھے ہونا چاہیے وہ پیچھے ہو. اگر پہلے کا پیچھے اور پیچھے کا پہلے کر لیا تو نماز نہ ہوگی. جیسے کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو نماز نہ ہوئی. ہاں اگر سجدے کے بعد دوبارہ رکوع اور پھر سجدہ کرے یعنی ترتیب وار کر لے تو نماز ہو جائے گی, ورنہ نہیں. اسی طرح اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا تو نماز ہو گئی, البتہ قیام کے بعد پھر رکوع کر لے تو نماز ہو گئی. ان ساری صورتوں میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا, ساری صورتوں میں سجدہ صاحب. اوپر والا اور یہ مسئلہ تقریباً یہ سیم ہے. 18 نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے. ٹھیک ہے, لگی نہ سمجھ. وہ آپ کو بتایا تھا 8 بھی بندہ وہ شروع کر لے تو وہ ہر رکعت پہ, ہاں نفل کا ہر قاعدہ یعنی فرض ہے. اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا, وہ وہی مسئلہ پیچھے والا. ٹھیک ہے, سجدہ نہ کیا تو لوٹ آئے, سجدہ کر لیا اور واجب نماز مثلا وطر فرض کے حکم میں ہے. لہٰذا اگر وطر کا قاعدہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قاعدہ اولا کے بھولنے کا ہے, یعنی وہی ہے. تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو واپس آئے, واپس آ کے اپنا وہ قاعدہ کر لے. لیکن اگر اس نے کر لیا سجدہ کر لیا اب وہ نماز باطل ہوگی کیونکہ فرض ہی جاتا رہا. ہاں جی ہو گیا پورا. دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گیا تو سجدہ صاحب کرے. تکبیر قنوت سے مراد وہ تکبیر ہے جو قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے. اوئے یہ مسئلہ بھی سمجھے نہ 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 کاکا بھول دے ہو پہ استاد تو بھی نہ گل نہیں بننی. ہاتھ اٹھانا مراد نہیں, ہاتھ اٹھانا مسئلہ آیا کلیئر ہوں. ہاتھ اٹھانا مطلب وہ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے, ہاتھ اٹھانا واجب نہیں. آپ پڑھ رہے ہیں نا جی, وطر پڑھ رہے ہیں, آپ وطر پڑھ رہے ہیں, آپ جان بوجھ کے بھی ایسے نہ کریں, ویسے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر, نماز بغیر سجدہ صاحب کی ہو جائے گی. لیکن ایسے کرنا نہیں, یہ سنت ہے نا جی. ہاتھ اٹھانا سنت ہے, اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اللہ اکبر, اب فرق آ گیا نا سر. لفظ اللہ اکبر کسی بندے نے نہیں کہا وطروں میں دعائے قنوت سے پہلے, لفظ اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز واجب الادا ہوگی, یعنی واجب چھوٹ گیا نا, بغیر سجدہ صاحب کی نماز نہیں ہونی.
ہاتھ نہ اٹھائے تو گنجائش مل جائے گی، ہاتھ نہ اٹھائے تو گنجائش مل جائے گی۔ اسی طرح کسی نے دعائے قنوت وہ بھول گیا یا اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو اب وہ سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے، رکوع میں چلا گیا نا، واپس آ کے دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، وہ رکوع کرتا رہے گا، آخر پہ سجدہ سہو کر لے گا۔ ایک منٹ جی، عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محال میں کہیں، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ آگے پیچھے کہہ دیں، غیر محال کہہ دیں، پہلے وہ کھڑے ہوتے ہی پڑھنی ہے نا جی اللہ اکبر تکبیریں، کسی نے وہ ساری 6 کی 6 آخر پہ کہہ دی بھول کے، 6 کی 6 آخر پہ کہہ دی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، 3 کی 3 اس نے آخر پہ کہہ دی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ وہ دعائے قنوت میں آگے وہ مسئلے آ جائیں گے، اگر کسی بندے کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ ربنا آتینا پڑھے گا، ربنا آتینا بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی 3 بار کہے گا، پھر رکوع میں چلا جائے گا۔ چلو جی بند کرو جی، ہیں